بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس گمراہ نہ کرنا۔ اللہ کو خوش کرنے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران ہمیشہ استاد خاموش ہوتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس تو ہی ایک اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے، آمین یا رحمان یا رحیم۔ اللہ کا دین پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فائدے، فضیلتیں اور معجزات دے کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں، نصیب میں بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی اس سے مانگیں اور اسی پہ چھوڑ دیں، وہ دے گا اور وہی دے سکتا ہے۔ درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلی و افضل ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرے اس کے بدلے 10 گنا اجر ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ آتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکارتا نہیں ہے، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، تو وہ دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ ماں باپ کے بغیر انسان ایک سوکھے پتے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا جس طرف مرضی چاہے اڑا کر لے جائے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। लाहासिल मोहब्बत, दिल इतनी मोहब्बतें पाकर भी उस एक मोहब्बत के लिए तड़पता है जो हासिल नहीं। वो एक लाहासिल मोहब्बत जाने क्यों सब मोहब्बतों पर हावी होती है। हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और वो हस्ती जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कभी कभी आपको उन गलतियों का बोझ भी सहना पड़ता है जो आपने की ही नहीं होती, और ना करदा गलतियों का बोझ इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। कुरान कहता है, और मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। हराम ताल्लुक कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए क्यों ना उठाते हों। ज़िंदगी में दो चीज़ों की कमी इंसान को अज़ियत में डालती है, एक रात की नींद, अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है। दूसरा मनपसंद शख्स मुयस्सर ना हो तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ के लंबी सांस खींचकर तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वह ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। सबसे मजबूत इंसान कौन है? अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो पत्थर उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि ये पत्थर उठाकर सख्ती मजबूती हासिल करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी कुव्वत वाली या मजबूत चीज़ ना बतलाऊं? या इसी तरह की कोई बात कही, वो शख्स जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है वो इससे ज़्यादा कुव्वत वाला और मजबूत है। सफ़र मिराज की सवारियाँ। मिराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म की सवारियों पर सफ़र फरमाया। मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक पर, बैतुल मुक़द्दस से आसमान अव्वल तक नूर की सीढ़ियों पर, आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक फ़रिश्तों के बाजुओं पर, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बाजू पर, और सिदरतुल मुंतहा से मकाम काब कौसैन तक रफ़ यानी कुदरती तख्त पर। फ़जर ख़ास इनाम। अल्लाह फ़जर के वक़्त इसी को उठाता है जो अल्लाह वाले होते हैं या अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, क्योंकि फ़जर मुनाफ़िकों के लिए भारी होती है। अल्लाह हमें फ़जर वालों में से बना दे और अपना ख़ास बंदा बना दे, आमीन। और फिर मर्द की लापरवाही औरत की ज़हनी बर्बादी का सबब बनती है। मर्द औरतों को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। किसी की बहन की इज्जत मत उजाड़ो, क्योंकि मर्द तो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, मगर बिन्त हवा का माजी ज़माना याद रखता है। बीवियाँ जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला इसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासर करती है। औरत के जनाजा में घर के अफराद कहते हैं, मैयत का मुंह ढांप लें, गैर महरम ना देखें। अल्लाह की कसम, जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। देर के डर से मांगना कभी मत छोड़ना, अल्लाह देता ज़रूर है, आखिरी वक्त पर भी। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। औरत का चुप कर जाना उसके ज़ारों के तार रोने से कहीं ज़्यादा पुरअसर है। हम ऐसे मुआशरे से हैं कि अगर औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो इस पर पहला इल्ज़ाम जादू का लगता है। औरत खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास हो अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़रफ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। बेटियों से मोहब्बत करना, इज़्ज़त देना और इन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
جس طرح استری کرنے سے کپڑے میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا، یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ عورت میں انکار کرنے کی جرات ہونی چاہیے، ہر ارے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کریں، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشے میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشے کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اڑانا مردانگی ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کی تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھی، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز الگ ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی، عورت نے بوڑھے ماں باپ کا سوچا اور سہ گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سہ گئی۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہاں ہے مجھے جلن ہر اس رشتے سے جو تم سے آ کے جڑتا ہے، تمہیں دیکھنے والی ہر اس آنکھ سے مجھے جلن ہوتی ہے جو تمہیں دیکھے میری طرح، ہر اس پکار سے جلن ہے مجھے جو تمہیں پکارے میری طرح، ہر اس شخص سے جلن ہے مجھے جو تمہیں اپنا سمجھے میری طرح، تیری آنکھوں کی تپش بس میرے لیے ہو، تیرے نام کی صدا بس میں لگا سکوں، تجھے صرف اور صرف میرا رہنا ہے، نہیں بانٹ سکتا یا سکتی میں تمہیں لوگوں سے، ہاں میں اتنا یا اتنی ہی خود غرض۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے، پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ خدا کے واسطے جب بہن بیٹی شادی ہو تو اس کو کہو کہ کوئی درندہ جانور نکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، پلٹ آنا۔ بیاہی بہن بیٹی کی خبر گیری کرتے رہا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو اس کی قتل شدہ لاش ملے۔ جانے کتنی بیٹیاں مائکے کی عزت بچاتے قبر کی مٹی تلے جا سوتی ہیں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم جوانی میں اسے عزت اور محبت دو گے تو وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا ہوگی۔ دوسرا رخ تصویر الٹا کر دیکھیں۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا،
ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ میں تمہاری زندگی کی سب سے اچھی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے، ایک دن جب تم میرا نام سنو گی تو مسکرا پڑو گے اور کہہ اٹھو گے کہ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے، کھرا ہے، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ میں نے بہت سے حسین منظر صرف اس امید پر چھوڑے کہ میں انہیں تمہارے ساتھ دیکھوں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے اسے نکاح کر لو۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ اس کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں، کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔